آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، حسین نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف فیکٹری وزٹ کرنے گئے تھے، حکومت چھوٹی چھوٹی باتوں سے اصل توجہ ہٹانا چاہتی ہے، حکومتی وزراء مسخرے اور بھانڈ ہیں۔ یہ بھی کہا کہ ان کی باتوں پہ کیا تبصرہ کرے، ان کی وطن واپسی کا تعین ڈاکٹر اور پارٹی کرے گی۔ حسین نواز پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ درست بات ہے کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے فیکٹری وزٹ کی تھی، افتتاح نہیں تھا، اس کا افتتاح نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ فیکٹری وزٹ کی تھی کیونکہ ایک کوئی ہمارے جاننے والے ہیں ان کے پاس گئے تھے، بلکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے لیے چینج ہو جائے گا، بس یہ ہوا۔ اب اس میں یعنی ایسی کون سی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اصل میں یہ حکومت نروس ہو چکی ہے، یہ اس وقت جو ہے بینکرپٹ بلکہ کولیپس ہو چکی ہے حکومت، اور اب یہ ان کا جو پرانا طریقہ ہے ٹٹائی والا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے لے کے لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہٹانا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کے جو مسخرے نما وزراء جو ہیں وہ بول رہے ہیں۔ 2003 سے ڈاکٹر شال جو ہے وہ میاں صاحب کا علاج کر رہے ہیں، اور انہوں نے میاں صاحب کی 2 یا 3 جو ہے اینجیوپلاسٹیز، صرف اینجیوگرافی نہیں، اینجیوپلاسٹیز کی ہیں ان کا تعلق کشمیر سے ہے، چاہے مقبوضہ کشمیر سے، تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے۔ میاں صاحب جو ہیں ان کی واپسی کا تعین سب سے پہلے ان کے ڈاکٹرز کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم دورہ چین میں چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ عمران خان کے دورہ چین سے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ دورے میں تجارت پر گفتگو ہوگی، برآمدات میں اضافہ ہوگا، جبکہ اسد عمر کہتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری لانے کا ٹاسک ملا، امید ہے کامیابی ہوگی۔ معید یوسف نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں استحکام چاہتا ہے، چین سی پیک کو افغانستان تک لے جانا چاہتا ہے، افغان عبوری حکومت بھی ایسا ہی چاہتی ہے۔ 20 اور ممالک کے سربراہان اس وقت چین میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی تفصیلی ملاقاتیں شامل ہیں چین کے بزنسز سے، اور چین کے بہت سارے بزنسز اس دورے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اپنی جو انڈسٹری ہے چین کی ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستان میں شفٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی پریزیڈنٹ شی اور وزیر اعظم لی سے ملاقاتیں ہوں گی علیحدہ علیحدہ، اور جو چین کے بڑے سرمایہ کار ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ طے ہیں۔ جو ہماری وزٹ ہے چائنا کے لیے بہت اہم ٹرپ ہے، ٹریڈ کے حوالے کئی چیزیں ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم دورہ ہے اور ایک اہم وقت پر آ رہا ہے۔ جو ہماری ذمہ داری لگی تھی خصوصی طور پہ پلاننگ ڈویژن کی، سی پیک اتھارٹی کی، وہ پاکستان میں چین سے سرمایہ کاری کو مزید اور فروغ دینا ہے۔ اس کے لیے اس دفعہ ایک بہت محنت سے کام کیا گیا ہے، پوری ایک کتاب تیار کی گئی ہے باقاعدہ، جس میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن کیوں پاکستان میں آگے چینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے، وہ ایک پورا ایک کتاب بنائی گئی ہے۔ اس کے اندر پاکستان کی عمومی طور پر جو سٹرینتھس ہیں، جو ہماری معیشت کی سٹرینتھ ہے اور کیوں پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہاں پر اگر آئیں گے تو ان کو کیا سہولتیں مہیا ہوں گی، کیا انسینٹیوز ہوں گے، وہ شامل ہے۔ ہمیں یہ یقین ہے کہ جس رفتار سے پاکستان میں چائنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں مزید تیزی آئے گی۔ افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چین کا اور پاکستان کا اب ایک شراکت داری کا کلیدی کردار ہے۔ امریکہ کی وہاں سے خلا کے بعد اب افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا پاکستان کے لیے اہم نہیں، ضروری ہے۔ چائنا سی پیک کی ایکسٹینشن چاہتا ہے افغانستان میں، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، اور میں بھی حال ہی میں افغانستان میں تھا۔ جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے جو رپورٹ پاکستان جمع کرائی، کیا وہ برطانیہ کے ہوم آفس جمع کرا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے چہل قدمی سے منع کیا، انہوں نے 5 گھنٹے کا سفر شروع کر دیا۔ کیا ڈاکٹر شال جو ہے، جو نیشنل ہیلتھ سروس ہے، NHS ہے، کس طرح ایک امریکہ کا ڈاکٹر آ کے برطانیہ میں کیسے پریکٹس کر سکتا ہے کہ NHS سے وہ رجسٹرڈ ہے؟ کیا یہی جو اوپینین ہے یہ برطانیہ کے ہوم آفس کے اندر بھی نواز شریف جمع کروا سکتے ہیں؟ یہاں تو جمع کروائی ہے، نہ یہاں پر بلڈ ٹیسٹ ہیں، نہ ان کی جو دیگر میڈیکل رپورٹس ہیں وہ اس اوپینین کے ساتھ نہیں ہیں، نہ ہی پاکستان ہائی کمیشن سے جو ہے اس کو سرٹیفائی کروایا گیا۔ ڈاکٹر شال نے تو یہ کہا تھا کہ آپ نے چہل قدمی کرنی ہے، وہ چہل قدمی کی بجائے جو ہے وہ 4-5 گھنٹے کا سفر انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ 5 گھنٹے کے سفر کرنے کے لیے
فٹ ہیں تو وہ ایئر ایمبولینس کے اوپر پاکستان آنے کے لیے بھی فٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جو سیاسی ڈرامہ بازی ہے اس کو چھوڑنا چاہیے اور یہاں واپس آئیں. اور اگر سالیٹیرٹی کنفائنمنٹ کا ایشو ہے, جیل جانے کا ان کو خوف ہے, تو پیسہ واپس کر دیں. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے IMF کی جانب سے قرض کی منظوری سے ظاہر ہوتا ہے عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کی معاشی حکمت عملی پر مطمئن ہے. نئی قسط کے اجرا سے معیشت میں استحکام آئے گا. چین سے بھی کہیں گے انڈسٹری پاکستان لے کر آئیں. جو کل IMF نے ہماری 6 ٹرانچ جو اپروو کیا ہے یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند چیز ہے, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ IMF جو ہماری جو اس وقت اکنامک اسٹریٹجی ہے اس سے ایگری کرتی ہے. یہ جو اپروول آئی ہے اس سے ہماری اکانومی میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی, ہماری کرنسی میں اسٹیبلٹی آئے گی. یہ چائنا کا جو ٹرپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم چائنا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں, آپ اپنی انڈسٹری کو باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں, کیونکہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں اور اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں. ایگریکلچر کی گروتھ سے ہی ہماری اوور آل اکانومی گرو کرتی ہے. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کی رہنما سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ حکومت نے IMF کے ناقابل قبول شرائط تسکین کی. $1 ارب کی قسط کے لیے عوام پر اربوں روپے کے ٹیکس لگائے گئے. شیری رحمان نے اپنے بیان میں حکومت پر کڑی تنقید کی. ان کا کہنا تھا کہ $1 ارب قرضہ ملنے پر جشن نہیں افسوس کی ضرورت ہے. حکومت نے صرف 3 سالوں میں قرضوں میں 60% اضافہ کیا. معیشت میں استحکام IMF کے قرضے سے نہیں معاشی پالیسی سے آتا ہے. $1 ارب کی قسط کے لیے منی بجٹ کے ذریعے عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا. چیف الیکشن کمشنر نے سٹی میئر ڈیرہ اسماعیل خان کی الیکشن مہم میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے الزام میں وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو ضلع بدر کرنے کا حکم دے دیا. چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری اور IG کو براہ راست حکم میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور اپنے بھائی کے لیے سٹی میئر کے الیکشن کی مہم چلا رہے تھے, انہیں ضلع بدر کیا جائے. اگر وفاقی وزیر داخل ہوں تو اسے زبردستی ضلع بدر کر دیا جائے. الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر پیپلز پارٹی کے MPA احمد کریم کنجی کی گرفتاری کا نوٹس بھی جاری کیا, جبکہ تحریک انصاف کے MNA یعقوب شیخ پر 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی صدارت میں 27 فروری کے لانگ مارچ کی میڈیا اسٹریٹجی کے حوالے سے اجلاس ہوا. بلاول ہاؤس کراچی میں ہونے والے اجلاس میں لانگ مارچ کے حوالے سے پارٹی کے بیانیے, حکمت عملی اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا. بلاول بھٹو نے مہنگائی اور بے روزگاری سے متاثر عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے پر میڈیا کے کردار کو سراہا. اجلاس میں شیری رحمان, شازیہ مری, سعید غنی, ناصر حسین, مرتضی وہاب, قمر زمان کائرہ اور دیگر نے شرکت کی. کراچی کے علاقے لیاری میں پانی کے بحران پر جماعت اسلامی کے رکن سندھ اسمبلی عبدالرشید نے انوکھا احتجاج کر ڈالا. اپنے دفتر میں واٹر بورڈ کے افسر کے ساتھ خود کو بند کر لیا. MPA عبدالرشید نے بتایا کہ ایکسن واٹر اینڈ سیوریج شفیع مغزی کا موقف تھا کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. عبدالرشید نے اعلان کیا کہ وہ مسائل کے حل تک واٹر بورڈ افسر کے ساتھ بند رہیں گے. اطلاع پر MD واٹر بورڈ نے عبدالرشید سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور مبینہ طور پر حبس بیجا میں رکھے گئے ایکسن کو رہا کرنے کی درخواست کی. رکن صوبائی اسمبلی نے چیف انجینئر سیوریج کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا, جس پر MD واٹر بورڈ نے جائز مطالبات ماننے کی یقین دہانی کرا دی.